بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے علامہ اقبال کا فلسفہ تعلیم، اور یہ جو گفتگو ہے میری آپ کے ساتھ، یہ ایک مختصر سے ابتدائیے کے بعد 3 حصوں میں جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے، 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ پہلے حصے میں علامہ اقبال کی اپنی زندگی کا تجربہ تعلیم کے حوالے سے ہمیں کیا سکھاتا ہے، میں اس پہ کچھ روشنی ڈالوں گا۔ دوسرے حصے میں علامہ اقبال کی تعلیمات، ان کی تحریریں، ان کا کلام جو ہے وہ عمومی طور پر تعلیم کے مضمون اور تعلیم کے فلسفے پر کس طرح سے ہم کو رہنمائی ہماری کرتا ہے۔ اور تیسرے حصے میں علامہ کا ایک مشہور مقالہ ہے جس میں انہوں نے بچوں کی تعلیم و تربیت کا جو ہے کافی ایک تفصیلی اس کا نسخہ پیش کیا ہے۔ تو یہ وہ 3 حصے ہیں جو کہ مختصر ابتدائیے کے بعد جو ہیں آپ کو پیش کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ابتدائیے میں اگر آپ اس موضوع کے اوپر، بلکہ میں نے بھی کچھ سال پہلے اس پہ کچھ تحقیقی جائزہ لینا شروع کیا تھا علامہ کے اوپر جو تصانیف ہیں ان کے حوالے سے، تو اس موضوع پہ فلسفہ تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے، جس بھی کسی آپ مضمون کو، ایک تو یہ ہے کہ اس پہ علامہ کی زندگی اور ان کی تعلیمات پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن اس موضوع پہ جو ہے خصوصاً جو علامہ کا فلسفہ تعلیم ہے اس پہ ایک آدھی ہی کتاب جو ہے پائی جاتی ہے، اور اس پہ مضامین جو کو ہیں اس معاملے پر، اس موضوع پر، اس میں بھی آپ یکساں طور پہ دیکھتے ہیں کہ شروع کا پہلا جملہ ہی یہ ہوتا ہے جو میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ علامہ اقبال ماہر تعلیم نہیں تھے۔ مان لیا وہ ماہر تعلیم نہیں تھے، وہ ہی واز ناٹ این ایجوکیشنسٹ اس طرح سے جس طرح اب آج کل آپ بیچلر آف ایجوکیشن کرتے ہیں، BEd اور ماسٹرز آف ایجوکیشن کرتے ہیں، اور سکولز آف ایجوکیشن اب جس طرح سے قائم ہے اور ایجوکیشن میں اسپیشلائزیشن اس طرح سے ہوتی ہے، تو وہ تو ظاہر ہے علامہ نہیں تھے۔ ان کی جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے وہ یا تو فلسفے کے طالب علم رہے ہوئے تھے یا پھر قانون کے طالب علم رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے زیادہ نام جو انہوں نے کمایا وہ بطور ایک مفکر اور ایک دانشور اور ایک شاعر کے طور پہ کمایا، یا پھر ایک سیاسی مدبر کے طور پہ، پولیٹیکل تھنکر۔ تو ان سب باتوں کے باوجود جو اصل بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ ہم ان کو ایک ماہر تعلیم نہ بھی کہیں، لیکن تعلیم اور علم جو ہے وہ مسلسل ان کی توجہ کا مرکز رہتا ہے۔ اس بات کو آپ کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں جاننا چاہیے کہ 15 سال علامہ اقبال جو ہیں وہ شعبہ تعلیم و تدریس سے منسلک رہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ اپنی عملی زندگی کا آغاز انہوں نے معلمی سے کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ وکیل بنے یا وکالت کا پیشہ اختیار کیا، اس سے پہلے کہ وہ بطور شاعر کے سامنے آئے اور ان کی تصانیف شائع ہوئیں، سب سے پہلا پیشہ جو انہوں نے اختیار کیا جس سے انہوں نے آمدن کمانی شروع کی وہ تعلیم اور تدریس کا جو ہے یا معلمی کا جو ہے وہ ان کا عملی زندگی کا آغاز ان کا اس سے ہوتا ہے۔ بہت سی یونیورسٹیوں کی نصابی کمیٹیوں پر رہے، مختلف اداروں میں بطور ممتحن بلائے گئے، اور یہ بھی جب ان کی آپ سوانح عمری کا دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ ان تحریروں کا جس میں وہ ان خطوط کا جو انہوں نے خود تحریر کیے ہوئے مختلف لوگوں کو، آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی کے کافی آگے کی ایڈوانس سٹیج پر بھی، جب وہ بطور شاعر بھی بہت سا نام کما چکے، بطور وکیل انہوں نے اپنی کام کو کم کر دیا اور زیادہ توجہ اپنی یہ لکھنے پڑھنے اور شعر و شاعری کو دیتے رہے، اس وقت بھی ان کے خطوط سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بطور ممتحن یا امتحانوں کی چیکنگ اور اس کی مارکنگ وغیرہ کا کام، اور ظاہر ہے وہ بھی ان کے لیے ایک جزوی طور پہ ذریعہ معاش رہا، تو مختلف اداروں میں ممتحن کے طور پہ بلائے گئے۔ 1933 کے اپریل میں وائس رائے ہند نے دلی میں جو ہے تعلیمی کانفرنس جو طلب کی، اس میں بھی وہ مدعو تھے حضرت علامہ اقبال، اور پھر اسی سال 1933 کے وسط میں وہ سر روس مسعود اور سید سلیمان ندوی کے ہمراہ حضرت علامہ اقبال افغانستان کے دورے پر گئے، اور افغانستان کے نادر شاہ جو تھے اس وقت کے حکمران، ان کی دعوت پر گئے، اور ان کی خصوصاً ان کی اسائنمنٹ جو ان تینوں افراد کی، علامہ سر روس مسعود اور سید سلیمان ندوی کی مشن یا ان کی اسائنمنٹ یہ تھی کہ شاہ افغانستان کو، نادر شاہ کو
تعلیمی نظام افغانستان کے تعلیمی نظام کی تعمیر نو اور اس کی تشکیل کے حوالے سے مشورہ جو ہے وہ دے سکیں اور جامع مشورہ دے سکیں. سو یہ ابتدائیے میں آپ کو کچھ میں سرخیاں جو بتانا چاہ رہا تھا علامہ اقبال کی جو ہیں اس حوالے سے، جو کہ تعلیم اور فلسفہ تعلیم کی بنیاد کے طور پہ ان کے اپنے تجربے سے جو سامنے آتی ہیں وہ. اب ان کی جہاں تک اپنی زندگی کا تعلق ہے، آئیے اس سے شروع کرتے ہیں اور کس مقام پر وہ اس شعبے کو، شعبہ تعلیم کو اور معلمی کے شعبے کو کیا مقام دیتے ہیں، اور کس طرح آپ ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں کہ وہ ایک ہیرو، ایک شاعر، ایک مفکر، ایک دانشور، ایک انٹلیکچوئل، وہ سب کچھ تھے. اس سے ظاہر تعلیم اور معلمی کے ان کے ساتھ جو ان کی اپنی ریلیشن شپس، ان کے تعلقات سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اس بات کے کہ وہ ایک کس طرح کے انسان تھے. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس مقام پر رکھتے تھے میں سمجھتا ہوں، میں یہ لفظ سوچ سمجھ کے آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس مقدس جو ہے آپ سمجھتے ہیں ذمہ داری تعلیم دینے کی جو ہے، اس کو کس مقام پر وہ گردانتے تھے. سب سے پہلے یہ ان کی زندگی سے جو یہ بات تعلق رکھتی ہے تعلیم کی، وہ یہ کہ 4 سال کی عمر پہ ان کے والدین نے ان کو ایک مدرسے کے اندر داخل کر دیا، اور تاکہ وہ قرآن مجید کی تعلیم سے آراستہ ہو سکے. اور قرآن مجید کے لیے ان کی محبت جو تھی وہ اس وقت سے ان کی رگ رگ میں جو تھی وہ بس گئی تھی. اور وہ ایسی محبت، ایک ایسی عقیدت تھی کلام الہی سے، جو 4 سال کی عمر سے لے کے اس مدرسے کی تعلیم سے سیالکوٹ میں، اس سے اگر آپ شروع کریں تو ان کی آخری سانس تک یہ عقیدت اور محبت، بے پناہ محبت جو تھی قرآن مجید سے، یہ ان کے ساتھ رہی. لیکن اسی مقام پر، اسی مدرسے میں ان کو جو معلم ملے وہ مولانا سید میر حسن تھے. اور مولانا سید میر حسن نے اس چھوٹے سے بچے محمد اقبال، جو اس کے والدین اتنے زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، بلکہ والدہ تو شاید حروف شناس بھی نہیں تھی، لیکن صوفی منش تھے ان کے والد. تو اس چھوٹے سے بچے میں ان کے پہلے معلم مولانا سید میر حسن نے ایک ٹیلنٹ جو ہے وہ دیکھا، اور اس ٹیلنٹ کے پیش نظر انہوں نے ان کے والدین سے ان کو یہ تجویز دی کہ اس بچے کو صرف دینی تعلیم تک محدود نہ رکھیں، اس کو آپ مشن سکول میں بھیجیں. اسی مشن سکول میں مولانا سید میر حسن جو کہ علامہ کے معلم تھے، وہ خود بھی عربی کے لیکچرر اور اورینٹل سٹڈیز کے آگے مشن کا جو آگے کی زیادہ آگے کی جماعتیں تھیں، اونچی جماعتوں میں، وہ اورینٹل سٹڈیز بھی پڑھاتے تھے وہاں پہ. تو تاکہ وہ جدید تعلیم سے آراستہ ہو سکیں، یہ ان کے والدین کو یہ تجویز مولانا صاحب نے دی. اور اس ظاہر ہے ان کو وہ ان کی اس معاملے میں مشورے کو وہ ترجیح دیتے تھے، کیونکہ خود ان معاملوں میں وہ اتنے زیادہ کوئی سمجھ بوجھ ان کے علامہ کے والدین نہیں رکھتے تھے. تو یہ ایک سفر جو علامہ نے دینی مدرسے سے آگے جدید تعلیم کے لیے طے کیا، اس کے بنیاد یا اس کی وجہ جو تھے وہ مولانا صاحب بنے، مولانا سید میر حسن. تو مولانا کی تجویز پر وہ مشن سکول گئے، اور اس مشن سکول میں وہ ایف اے کے سطح تک علامہ صاحب پڑھے. اور جب وہ ایف اے کی تعلیم انہوں نے مکمل کی تو وہی مولانا میر حسن تھے جو ان کے والدین کے پاس دوبارہ آئے. اور یہ ایک اور اہم موڑ علامہ یا اس وقت محمد اقبال کی زندگی میں تھا. عمر 17 برس یا ایسے 16 17 18 برس کی ہوگی اس وقت. تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اب کیونکہ سیالکوٹ کا شہر اس وقت وہاں پہ ایف اے سے آگے کی تعلیم نہیں تھی، تو ان کے والدین کو پھر مولانا نے اس اہم موڑ پہ یہ تجویز دی کہ اب آپ اس نوجوان کو، یہ سیالکوٹ کے پاس اب کچھ اور نہیں رہ گیا کہ اس بچے کو، اس نوجوان کو آفر کر سکے تعلیم کے اعتبار سے. اب اسے میری تجویز یہ ہے، مولانا نے کہا کہ آپ اسے لاہور بھیجیں گورنمنٹ کالج میں. سو اس مقام پر ایک بار پھر ظاہر علامہ کے والدین ان معاملوں میں ترجیح اسی شخص کو دیتے تھے جو کہ ان معاملوں کو جانتا ہو، سمجھتا ہو. تو اس سمجھ بوجھ کی بنیاد پر جو کہ مولانا میر حسن، یہ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ کس قسم کا کلیدی کردار ان اہم موڑوں پہ جو علامہ کی زندگی میں تھے تعلیم کے حوالے سے جو ہے ان کے استاد محترم نے جو ہے ادا کیا. ان کے کہنے پر وہ پھر بالآخر گورنمنٹ کالج لاہور گئے. گورنمنٹ کالج لاہور سے اپنی بی اے اور ایم اے کی ڈگریاں حاصل کیں، اور پھر اسی گورنمنٹ کالج لاہور میں، اور مولانا ہی کے مشورے پہ جہاں وہ گئے تھے، اسی گورنمنٹ کالج لاہور پہ حضرت علامہ اقبال
یا محمد اقبال اس وقت جو تھے، انہوں نے مکلوڈ لیکچررشپ حاصل کی اور وہاں پہ لیکچرر بنے، اور وہاں اسی دوران جب وہ طالب علم بھی تھے اور اعلیٰ تعلیم وہاں حاصل کر رہے تھے، اور جب وہ انہوں نے معلمی بھی شروع کی، یہی وہ ان کی پہلی عملی زندگی کا قدم تھا، وہ لیکچرر جو بنے وہاں پہ. تو اس میں ان کو مولانا تو اس پہلے مرحلے میں تھے، یہ اس لاہور والے مرحلے میں ان کی خوش قسمتی علامہ کی تھی کہ ان کو ایک مزید بہت روشن خیال اور تعلیم یافتہ شخص کی رہنمائی حاصل رہی، جو کہ پروفیسر سر ٹامس آرنلڈ تھے. اور علامہ کی زندگی کا یہ وہ مرحلہ ہے، میں ان کے تعلیمی مراحل اس لیے آپ کو گنوا رہا ہوں کیونکہ ان کی سوچ اور ان کے کلام پر بھی اثر نظر آتا ہے. یہ وہ ابتدا ہے جس وقت یہ اب وہ صدی جو ہے نئی پلٹ رہی تھی، 1897 99 اور پھر 1900 کا سال آتا ہے، یہ وہ سال تھے. تو یہ اس مرحلے پر علامہ اقبال ایک جو ان کا قومیت کا تصور تھا، نیشنلزم کا، وہ اس وقت جو ڈیولپ ہوا تھا، کیونکہ وہ صرف محض یہیں پہ تعلیم انہوں نے اس وقت کے ہندوستان میں حاصل کی تھی، سیالکوٹ اور لاہور میں. تو وہ ایک ہندوستانی قومیت پرست جو ہے اس کے طور پہ سامنے آتے ہیں ایز این انڈین نیشنلسٹ. اور وہ آپ 1903 میں دیکھتے ہیں کہ جو نظم وہ تحریر کرتے ہیں، جو بہت پورے بر صغیر میں اس وقت بھی اور آج تک بے پناہ خاص کر ہندوستان میں مشہور ہے اور گائی جاتی ہے، وہ تھی ترانہ ہندی کہلاتی ہے، اور وہ تھی سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گل ستاں ہمارا. سو یہ جب انہوں نے اس مرحلے سے گزرے تو جو ان کو رہنمائی حاصل تھی، گائیڈنس اور مینٹرشپ پروفیسر سر ٹامس آرنلڈ کی، اس کے نتیجے میں یہ ٹامس آرنلڈ تھے، سر ٹامس آرنلڈ، جنہوں نے علامہ کو اس بات پر مائل کیا کہ وہ اب مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ جائیں. اور اس پہ بھی علامہ خود بھی، اس وقت کے محمد اقبال خود بھی اور ان کے والدین بھی، ان کو تو خیر ہندوستان، وہ تو اپنے شہر سے باہر شاید کم ہی گئے ہوں گے، لیکن وہ ایک ایسا موقع. اور پھر علامہ کو یہ بھی ایک خوش قسمتی تھی کہ ان کے ایک بڑے بھائی شیخ عطا محمد جو تھے، وہ ان سے عمر میں بہت بڑے تھے، 20-22 سال بڑے تھے. تو وہ ایک ایز انجینئرنگ کے شعبے سے ان کا تعلق تھا، اس وقت ان کی عمر بھی زیادہ تھی ان سے بہت. تو انہوں نے یہ ذمہ داری لی کہ جی اس کی جو مالی ذمہ داری ہے اس تعلیم و تربیت کی جو یورپ کی ہے، جو اس پہ خرچہ آئے گا، وہ ان کے بڑے بھائی نے اس کا جو ہے یقین دلایا کہ نہیں، اس میں کوئی مالی طور پہ پریشانی نہیں ہے، آپ جائیں. تو علامہ نے وہ سفر طے کیا، اور یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ وہ 1905 سے لے کے 1908 تک جو ہے وہ یورپ میں زیر تعلیم رہے، انگلستان میں اور جرمنی میں. اور قابل ذکر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3 سال کا عرصہ جو 1905 سے لے کے 1908 تک کا تھا، اس میں انہوں نے 3 معروف ترین اداروں سے 3 اعلیٰ ترین ڈگریاں 3 سال میں حاصل کی. کیمبرج یونیورسٹی سے ایم اے کیا فلسفے میں، میونک یونیورسٹی سے جرمنی میں پی ایچ ڈی کیا فلسفے میں، اور لنکنز ان لنڈن سے بار ایٹ لاء کیا، یعنی قانون کی جو ہے ڈگری حاصل کی. یہ 3 ڈگریاں 3 سال میں اتنے کم عرصے میں اتنے اعلیٰ اداروں سے اتنی اعلیٰ جو ہیں اسناد حاصل کرنا، یہ شرف جو ہے ان کے کسی بھی ہم عصر کو حاصل نہیں ہوا بر صغیر سے یا ادروائز. آپ لے لیں بے شک حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو، آپ مہاتما گاندھی کو لے لیں، آپ پنڈت نہرو کو لے لیں، آپ سر ربندرا ناتھ ٹیگور کو لے لیں، کسی ان کے ہم عصر نے جن کا پڑھنے لکھنے سے یا ادروائز نام جنہوں نے کمایا تھا، اتنے کم عرصے میں اتنی اعلیٰ تعلیم جو تھی انہوں نے حاصل نہیں کی. اور یہ جو یورپ والا تجربہ تھا، یہ وہ وقت ہے جب اس کے کچھ ہی عرصے بعد، چند سال بعد جو ہے پہلی جنگ عظیم جو ہے وہ رونما ہوتی ہے. اور علامہ نے جو وہاں پہ تجربہ کیا اور جو انہوں نے وہاں پہ ایکسپوجر حاصل کیا یورپ میں، جرمنی اور انگلستان دونوں میں، انہوں نے ان کے قومیت کے تصور کو جو ہے اس میں ایک انقلاب لے کے آ گیا وہ تجربہ. یعنی کہ وہ نیشنلزم کا جو ان کا وہاں پہ جو جس طرف سوچ جا رہی تھی نیشنلزم کی، قومیت کی، علامہ کی سوچ جو ہے جس کو وہ لے کر ہندوستان سے نکلے تھے، وہ بالکل اس میں ایک بہت نمایاں تبدیلی جو ہے اس تجربے نے ڈالی. طلوع اسلام میں وہ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں، فرماتے ہیں مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے، تلاتم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی. یہ وہ نیشنلزم کا تصور تھا کہ جو وہ ایک
انڈین نیشنلسٹ کے طور پہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا لکھنے والے شاعر تھے، وہ اس تجربے کے بعد 1909 اور 10 میں آ کے یورپ کی تعلیم 8 میں مکمل کر کے سن 1908 میں آتے ہیں، تو ایک ٹرانسفارمیشن ان میں آ گئی ہوتی ہے کہ وہ ایک انڈین نیشنلسٹ سے ایک مسلم نیشنلسٹ بن جاتے ہیں، اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کے بجائے وہ لکھتے ہیں چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اب آگے چلتے ہیں، اسی حصے میں ان کی اپنی زندگی کی بات یہ بھی کر رہا ہوں کہ یہ تعلیم ہی تھی جنہوں نے ان کی، اور کن مراحل سے وہ تعلیم کی گزرے، ابتدائی مدرسے والی، مشن اسکول سے گورنمنٹ کالج سے یورپ، یہ تعلیم نے ان کی زندگی کو کس طرح ڈھالا، اور کس طرح سے ان اہم مقامات پر، ان اہم جو موڑ تھے ان کی زندگی کے، اس پہ کس طرح سے ان کو وہ ایک اہم رہنمائی ملی، پہلے مولانا سید میر حسن کی اور اس کے بعد پروفیسر سر ٹامس آرنلڈ کی، جنہوں نے ان کی شخصیت کو، ان کے ذہن کو، ان کے تخیل کو ایک مکمل، جسے کہتے ہیں ویل راؤنڈڈ جو ہے ایک ایکسپوجر حاصل کرنے کا جو ہے موقع دیا۔ تو 1923-24 ایک سال آ جاتا ہے کہ، اور بائی دا وے میں ایک شعر بھی ان کا عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ مجھے اپنے وقت پہ بھی یاد ہے جب میں ملک سے باہر پڑھنے گیا تو مجھے اس وقت 80 کی دہائی میں میرے اس سے واقفیت ہوئی، اور یہ جب میں اس گفتگو کے لیے تحقیق کر رہا تھا تو علامہ نے جب 1905 میں جب یورپ جاتے ہیں تو یہ مشہور شعر بھی انہوں نے لکھا تھا کہ چلی ہے لے کے وطن کے نگار خانے سے شراب علم کی لذت کشاں کشاں مجھ کو۔ سو بہرحال میں بھی عرض کرتا ہوں کہ 1923 کا سال آ جاتا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب علامہ اب بہت پورے ہندوستان میں بلکہ دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ اپنا ان کے 2 فارسی مجموعے شائع ہو چکے تھے، اسرار خودی 1915 میں، رموزی بے خودی 1918 میں، بانگ درا پھر بعد میں شائع ہوتی ہے جو کہ 1924 میں آتی ہے، لیکن یہ وہ وقت ہے کہ ان کے انفرادی نظمیں بہت سی مشہور، شکوہ، جواب شکوہ، طلوع اسلام، سب جو ہیں وہ بطور ایک کتابچوں کی آلریڈی شائع ہو چکی تھی، تو بہت ان کا نام آلریڈی پورے بر صغیر میں اور دنیا بھر میں تھا۔ تو گورنر ہاؤس لاہور میں ان کو انگریز گورنر مدعو کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال، جو بادشاہ کی طرف سے، بادشاہ برطانیہ کی طرف سے جو اعزازات کا سلسلہ ہوتا ہے، آپ نے جو مقام حاصل کر لیا ہے، میں چاہ رہا ہوں یا ہمارے وہ برٹش گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ آپ کو سر کے خطاب سے یا نائٹ ہوڈ سے نوازا جائے۔ تو میں اس سے پہلے کہ یہ تجویز کروں یا اس سے پہلے کہ اس کا اعلان کیا جائے، آپ کی آمادگی جو ہے وہ درکار ہے۔ کیا آپ کنسنٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کے اوپر آمادہ ہیں کہ آپ کو یہ اعزاز دیا جائے؟ تو اس مقام پر، اور میں یہی آپ کو بتا رہا تھا کہ اس سے اندازہ کہ علامہ کیا اہمیت اور کیا درجہ اور کیا وقت دیتے تھے اس شعبے کو، تعلیم کے، اور بحیثیت ایک انسان وہ کیسے تھے کہ کسی شخص کے فیصلے یا کسی شخص کے احسان کے وہ اگر احسان مند ہیں تو اس کو کبھی فراموش نہیں کرتے تھے۔ علامہ کا جواب برطانوی گورنر، انگریز گورنر کے لیے یہ تھا کہ جی میں یہ اعزاز تو قبول کر لوں گا، لیکن ایک شرط ہے، آپ میرے سے پہلے میرے استاد محترم جناب سید میر حسن کو اعزاز سے نوازیں، پھر میں یہ اعزاز قبول کروں گا۔ تو گورنر کا فٹ اس پہ، گورنر صاحب نے مولانا میر حسن کا نام نہیں سنا ہوا تھا، انہوں نے انگریزی میں پوچھا علامہ سے کہ ڈاکٹر اقبال، سید میر حسن، واٹ از ہز موسٹ فیمس ورک، کہ ان کا سب سے بڑا شاہکار جو ہے وہ کیا ہے، ان کی فیمس ورک کیا ہے؟ تو علامہ نے جواب دیا گورنر کو، سر آئی ایم ہز موسٹ فیمس ورک، میں ان کا سب سے بڑا شاہکار ہوں۔ اور اس کے نتیجے میں ان کے استاد جناب مولانا سید میر حسن کو پہلے شمس العلماء یا سن آف دا اسکالرز کے اعزاز سے نوازا گیا، اور اس کے بعد علامہ نے پھر قبول کیا وہ خطاب جو نائٹ ہوڈ یا سر کا خطاب تھا۔ دوسرا ایک اور بات کہ جب ایک ینگ اسٹوڈنٹ یا ایک ینگ اسکالر جو ہوتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑا ایک سنگ میل وہ ہوتا ہے جب اس کا پی ایچ ڈی کا تھیسس جو ہے اس کو شائع کرنے کا موقع آتا ہے، اور علامہ کی زندگی میں بھی وہ سنگ میل آیا کہ انہوں نے ان کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا، دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، وہ جب پہلی دفعہ شائع ہوا تو وہ جو دوسری شخصیت جنہوں نے ان کی زندگی میں ایک بڑا اہم اور کلیدی کردار ادا کیا تھا اور جن کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے تھے، وہ پروفیسر سر ٹامس آرنلڈ تھے۔ اور وہ جب دفعہ جب ان کا تھیسس علامہ اقبال کا شائع ہوا
تو انہوں نے اس کا انتصاب یا ان کی ڈیڈیکیشن جو تھی وہ پروفیسر سر ٹامس آرنلڈ کے نام کی. پروفیسر سر ٹامس آرنلڈ کی جب علامہ انگلستان میں کیمبرج میں زیر تعلیم تھے اس وقت تک ٹامس آرنلڈ جو تھے ہندوستان سے واپس انگلستان جا چکے تھے اور لندن یونیورسٹی میں اپنی ذمہ داریاں دوبارہ سنبھال لی تھی. تو جب بھی وہ رخصت پہ جاتے تھے علامہ ان کی جگہ پہ جا کر ان کے بطور سبسٹیچیوٹ ان کے لیکچرز علامہ سے اس طرح کی ان کا تعلق بن گیا ہوا تھا کہ ان کی جگہ پر سبسٹیچیوٹ کے طور پہ وہ لیکچرز دیا کرتے تھے لندن یونیورسٹی میں بھی. اور جب پروفیسر ٹامس آرنلڈ اس دنیا میں نہیں رہے تو علامہ نے اس موقع پر ان کی یاد میں ایک مشہور نظم بھی تحریر کی جس کا نام نالہ فراق ہے اور اس کا جو سب ٹائٹل ہے وہ یہی ہے بیاد آرنلڈ. تو معزز خواتین و حضرات پہلا حصہ جو ہے اس گفتگو کا جو ہے آج مکمل ہوتا ہے جس میں ہم آگاہ ہوتے ہیں اس بات سے پہلے ایک مختصر ابتدائیہ کا علامہ اور تعلیم کا کس طرح تعلیم ان کے توجہ کا مرکز رہی اور دوسرا یہ کہ ان کی اپنی زندگی میں تعلیم نے کیا کردار ادا کیا اور معلمی کو اور تعلیم کو وہ کیا مقام دیتے تھے اور کس عقیدت کی نظروں سے اس کو وہ پہچانتے تھے اور کس طرح سے زندگی کے اہم مراحل پر تعلیم اور معلمی نے جس طرح ایک کردار ادا کیا کس طرح انہوں نے کبھی اس کو فراموش نہیں کیا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.